مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اباب ذی وقار معزز حاضرین و سامعین، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ او باوقار با حیا شخصیت ہیں جنہ دے حیا دے اتے گواہی خود آقا دو عالم نے دیتی ہے کہ حضرت عثمان غنی ذو حیا بھی ہیں، ذو نورین بھی ہیں اور رفیق مصطفیٰ بھی ہیں دنیا و آخرت دے اندر۔ اما عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرمائیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعا فی بیتہ۔ ام المؤمنین پاک فرمائیں کہ آقا دو عالم میرے گھر وچ لیٹے ہوئے ہیں، کاشفا عن فخذیہ او ساقیہ، فرمائیں آپ دی ران مبارک کھلی ہوئی ہے۔ اچانک ایسا ہوئے کہ فاستأذن ابو بکر، ابو بکر دروازے تے تشریف گئے، اجازت منگی نے، یا رسول اللہ اجازت ہوں تو اندر آ ونجو۔ فاذن له، پیارے محبوب نے اجازت مرحمت فرمائی، وہو علی تلک الحال، محبوب دی ذات بابرکات اسی حالت تشریف فرما رہی ہے جس حالت آپ تشریف فرما بیٹھے ہیں۔ فتحدث، بس گفتگو شروع جاری رہ گئی، گفتگو شروع ہو گئی۔ ثم استأذن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر جناب عمر بن خطاب خلیفہ دوم تشریف گن کے آئے۔ فاذن له، انہوں نے آتے اجازت مانگی، پیارے محبوب نے انہوں کو بھی اجازت عطا فرما دی تھی۔ وہو کذالک، اما عائشہ صدیقہ پاک فرمائیں پیارے محبوب اسی کیفیت تشریف فرما رہی ہے جس کیفیت آپ پہلے تشریف فرمان۔ فتحدث، عمر پاک آئے بیٹھ گئے، گفتگو جاری رہی۔ ثم استأذن عثمان، والا ایسا ہوا کہ جناب عثمان غنی خلیفہ ثالث، خلیفہ سوم، آپ تشریف گھن ہے۔ فجلس رسول اللہ وصف ثیابہ، پیارے محبوب ٹیک لگتے بیٹھے ہیں، اب محبوب اٹھ کے بیٹھ گئے۔ محبوب اٹھے، کپڑے کو سیدھا فرمایا اور کپڑے کو پنڈلیاں دوتے سٹیا اور کپڑا سیدھا کر کے اٹھی بیٹھے۔ فلما خرج، اب جس وقت محبوب دے صحابہ اٹھ کر کے روانہ ہو گئے نا، اب اس گھر وچ پیارے محبوب تشریف فرمان یا اما عائشہ صدیقہ تشریف فرمان۔ اما پاک فرمائیں قالت عائشہ دخل ابو بکر فلم تحتش له، میرا سونا میرا حضور اے فرماؤ کہ جس ویلے ابو بکر صدیق خلیفہ اول تشریف گنتے آئیں، آپ اسی کیفیت تشریف فرما رہی ہے، ولم تبالہی، آپ کو جنبش نہیں فرمائی، آپ حرکت نہیں فرمائی، آپ اٹھے نہیں بیٹھے، پنڈلیاں مبارک تے کپڑا نہیں سٹیا۔ ثم دخل عمر فلم تحتش له ولم تبالی، عمر پاک خلیفہ دوم تشریف گنن، آپ اسی کیفیت تشریف فرما رہی ہے۔ ثم دخل عثمان فجلست وسویت ثیابک، آپ اٹھی بھی بیٹھے ہوئے، آپ کپڑا بھی سیدھا فرمائے ہوئے۔ یہ فرق مراتب کیوں ہیں میرا کریم؟ یہ انداز وچ فرق کس انداز وچ ہے میرا حضور؟ یوں تو ارشاد فرماؤ، خلیفہ اول تشریف گنن، آپ نہیں اٹھے، عمر پاک تشریف گنن، آپ سیدھے نوے ہوئے، آپ کپڑا نہیں بڑھایا۔ عثمان پاک تشریف گنن، آپ اٹھی بیٹھے ہوئے، کپڑا سیدھا کیتے ہوئے، راز کیا ہے؟ پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا عائشہ الا استحیی من رجل تستحی منہ الملائکۃ، فرمایا عائشہ کیا خیال ہے میں اون جوان کنوں کیوں نہ حیا کراں جس جوان کنوں اللہ دے فرشتے بھی حیا کریں دن، اللہ دے فرشتے جس جوان کنوں حیا کریں دن۔ عائشہ میں اون جوان کنوں کیوں حیا نہ کراں؟ لوگو معلوم ہویا عثمان او با حیا جوان ہے جنہیں کنوں حیا فرشتے بھی کریں دن اور سارے نبیاں دا سردار بھی حیا کریں دے، ول میں کیوں نہ آکھاں میرے رب دے کل فرشتے حیا کرن، ول نبیاں دا امام بھی عثمان پاک کنوں حیا کرے تے کوئی عثمان کنوں حیا نہ کرے، سمجھو او بد او بے حیا ہے جڑا میرے عثمان دا حیا نہیں کریں دا، کیونکہ میرے عثمان کنوں تو حیا اللہ دے فرشتیاں کو بھی ہے اور امام الانبیاء بھی میرے محبوب دے کنوں حیا فرمیندن۔ حضرت کہ جڑا وڈا جوان با حیا ہے اس دے حیا دا اندازہ لاؤں، جوان دی عظمت دا خیال کرو اور دیکھو کہ میرے عثمان دا کیا شان ہے۔ اور اس حدیث دے الفاظ کچھ بھی روایات مختلف بھی ہیں۔ فرمایا جا عمر جا ابو بکر آئین، اجازت منگی نے علی حیات ہی، محبوب اسی حیات چریے، وجاء عمر یستاذن فاذن له وهو علی حیات ہی، ثم جاء عثمان یستاذن فتجلل ثوبه،
ثم اذن له فتحدثوا ساعة ثم خرجوا قلت يا رسول الله دخل ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وناس من اصحابك وانت على هيئتك. ابو بکر صدیق پاک آئین، عمر پاک آئین، مولا علی شیر خدا پاک آئین، کثیر صحابہ تشریف گینین، آپ اپنی حیات کو نوے بدلیا. لم تتحرک فلما دخل عثمان تجللت ثوبك. حضور کمال ہے. قال الا استحی ممن یستحی منہ الملائکہ. فرمایا میں نبیاں دا سردار، میں معصوماں دا سردار، میں امام الانبیاء ہوں. جوان کنو حیا کیوں نہ کرا جس جوان کنو میرے رب دے فرشتے بھی حیا کرن. قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عثمان رجل ذو حیاء. فرمایا عثمان و جوان ہے جڑا با حیا ہے. فسألت ربی ان لا یقف للحساب فشفعنی فیہ. فرمایا اے او با حیا عثمان ہے کہ میں اپنے رب کنو دعا منگی بیٹھا کہ کل قیامت والے دیہاڑے عثمان کنو حساب نہ گنی. حساب واسطے عثمان کو معاشر دے میدان وچ کھڑا نہ کری میرا ربا. اور میرے رب نے عثمان دے حق وچ میری شفاعت قبول فرمائیے. معلوم ہویا عثمان او جوان ہے جڑا کل قیامت والے دیہاڑے حساب واسطے بھی معاشر دے میدان وچ نہ کھڑا ہو سی. اور اے میرے محبوب نے اپنے رب دی بارگاہ وچ دعا فرمائی اور پیارے محبوب نے فرمایا فشفعنی فیہ. عثمان دے حق وچ میرے رب نے میری دعا قبول ہی فرما کے دیے. میرے محبوب دی بارگاہ وچ عثمان دا کتنا بڑا مقام ہے. اور ایک روایت ہے انی سالت عثمان حاجتا سرا. میں جدڑ بھی عثمان کول کئی ضرورت واسطے گیا کوئی چیز ونتے عثمان کولو منگیم تو چھپ کے منگیم. فقداہا سرا. عثمان نے میں کو اسے انداز نال دیتے جس انداز میں آمنہ دلال تشریف گن گیا. فسألت اللہ. اور میرے محبوب فرمیدن میں اللہ دی بارگاہ وچ دعا مانگ چکا اللہ یحاسب عثمان کہ میرا ربا میرے عثمان کی حساب نہ گنی. اور ایک روایت اے فی روایت سألت اللہ ان یحاسبہ سرا. میرا ربا عثمان کی جو حساب گنی بھی صحیح تے حساب چھپتے گنی. قربان جاواں جناب عثمان پاک دے مقام تو کہ جڑا وڈا جوان ہے جے کو نبی پاک نے یکے بعد دیگرے ایک بیٹی دا ول بئی بیٹی دا ول بئی بیٹی دا ہے نکاح عطا دیتے نکاح عطا فرمائن. کہ جڑا وڈا جوان ہے عثمان. حضرات آج لوگ دھیرے دے رشتے دیکھتے دینن. دیندار لوگ دین کو دیکھتے رشتہ دینن. دنیا دار لوگ دنیا کو دیکھتے رشتہ دینن. میرا نبی دین دا بانی ہے. میرے نبی کنو وڈا دیندار کون ہو سکتے. لوگ اپنے بیٹیاں دے رشتے نیک جوانا کو دیندن. میرے نبی نے اپنی بیٹیاں دے رشتے جو عثمان پاک کو دیتن. کیا خیال ہے میرے نبی کچھ نہیں ڈٹھا. 1400 سال بعد کچھ لوگاں کو عثمان کی نو تکلیف تھی دیئے. عثمان دے مقام کی نو تکلیف تھی دیئے. اوے بابے حیاؤ ذرا شرم کرو ذرا غور کرو. میرے عثمان دا مقام تا دیکھو. اللہ نے عثمان کو کتنا بڑا درجہ دیتے ہیں. بیٹیاں اتھا دی ویندن جن ہوتے بندہ راضی ہوئے. بیٹیاں اتھا دی ویندن جتھا کئی دے خاصیتاں ڈٹھا ویندن جن دے وچ کچھ شرم و حیا ڈٹھا ویندے جن دے اندر نیکاں ڈٹھا ویندن. چنگے جوان کو لوگ رشتے دیندن. حضرت حدیث پاک سماعت فرماؤ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی دے نال کیا محبت ونڈن. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ اوحا الی. اللہ نے میرے اوتے وحی نازل فرمائیے ان ازوج کریمۃ یا عثمان ابن عفان. فرمایا میرے رب نے وحی نازل فرمائیے میں اپنے دو کریم عزت والیاں بیٹیاں دا نکاح عثمان ابن عفان نال پوا دیواں. حضرت حکم بھی میرے رب دا. میرے رب حکم فرمایا کہ میرا محبوبہ اپنے کریم بیٹیاں دا نکاح ای جوان نال پواؤ جڑا با حیا ہے جندا نام عثمان ہے. کریمۃ یعنی رقیہ و ام کلثوم. حضرت یعنی رقیہ تے ام کلثوم رضوان اللہ علیہم وسلام اللہ علیہما. فرمایا انہاں دوہاں دا نکاح عثمان دے نال پوا دو. ایک جاڑے حضرت میرے نبی حضرت ابو ہریرہ سے فرمائیں لقی النبی عثمان عند باب المسجد. مسجد نبی دے دروازے وچ میرے نبی دی ملاقات تھی گئی ہے عثمان غنی نال. فقال یا عثمان
میرے نبی نے ارشاد فرمایا عثمان ھذا جبرائیل اخبرنی ان اللہ قد امرنی ان ازوجک ام کلثوم بمثل صداق رقیہ وعلی مثل صحبتها فرمایا عثمان اے جبریل آئے کھڑن، جبریل علیہ السلام آئے کھڑن، انہوں نے میں کو آتے خبر دیتی ہے کہ میرا رب میں کو حکم پہ فرمے دے کہ میں اپنی بیٹی دا نکاح تے عثمان دے نال پوا دیواں۔ حضرت قال عثمان لما ماتت امرأته بنت رسول اللہ، حضرت عثمان صحیح فرمیندن کہ جس ویلے میری گھر والی رسول اللہ دی لخت جگر فوت ہوئے نا بکیت بکاء شدیدہ، میں کسرت نال رونا، فقال رسول اللہ ما یبکیکا وے عثمانا تے کو کہیں روئے کیوں بیٹھا رونی؟ فقلت ابکی علی انقطاع سحری منکا، یا رسول اللہ میرا سونے تواڈی بیٹی میرے گھر وچ ہے، ان دی وجہ کنوں میرا تواڈے نال رشتہ ہے سونا، یہ وجہ کنوں روندا بیٹھا جو وہ نسبت نہیں رہی۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ ھذا جبرائیل بامر اللہ ان ازوجک اختہا، فرمایا عثمان اے جبریل اللہ دا حکم چاہتے آیا کھڑے، اے پیا آدے کہ میں اپنی بیٹی دا نکاح تے عثمان نال پواواں۔ حضرت میرے نبی فرمایا فوالذی نفس بیدی